اور میلاد کو انگلش میں یوم میلاد کو انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے. انگلش میں برتھ ڈے. جب آپ بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی انوائٹ کرے، بلائے، تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یا تحفے لے کے جاتے ہیں؟ تحفے بھی دو دو چار چار لے جائی دیں، جنی محبت ہوئے. پھر تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کی سالگرہ ہے، برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ ہیپی برتھ ڈے جس کی ہے نا، اس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے جو اسے پسند ہو. میری برتھ ڈے دے میرے واسطے ویسٹ کوٹ لے کے آئے، انہوں نے کہا اس کلر دی پاندہ وہ لے جاؤ. ایک میرا دوست فرینڈ میرا، وہ میرے واسطے شوز لے آیا، انہوں نے کہا جمعے نو وہ کالے شوز نہیں پاندہ، براؤن پاندہ ہے. کیونکہ اس نے پسند کیا. جو چیز پسند کرتا ہے نا بندہ، گفٹ وہ لے کے جایا جاتا ہے جو. تو برتھ ڈے کس کی منا رہے ہیں؟ وہ برتھ ڈے کن کی منا رہے ہیں؟ برتھ ڈے پہ خالی ہاتھ جاتے ہو؟ کیا لے کے جاتے ہو؟ گفٹ، گفٹ، تحفے، گفٹ. تو آج ہے ہماری آقا کریم کی برتھ ڈے، آج ہم منا رہے ہیں یوم میلاد. انگلش میں اسے برتھ ڈے کہتے ہیں. تو وہ تحفہ لے کے جایا جاتا ہے جو اسے. تو میلاد شریف منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں سرکار کی. تو پھر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ حضور کو کیا پیش کریں؟ حضور کی برتھ ڈے پہ حضور کو کیا پیش کریں؟ تو سن لو، میرے آقا سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ حضور آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہم آپ کا یوم میلاد منا رہے ہیں، آپ کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم آپ کا یوم میلاد برتھ ڈے منا رہے ہیں. ہم آپ کو گفٹ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں. کیا تحفہ پیش کریں؟ تو جن کی برتھ ڈے منا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں قرۃ عینی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو برتھ ڈے منانی ہے تو پھر تحفہ نماز. سرکار کو خوش کرنا ہے، سرکار کو. تو پھر پکے نمازی بنو. برتھ ڈے کا گفٹ، پکے نمازی بن جاؤ کہ رسول اللہ کو یہ تحفہ بڑا پسند ہے. جب تمہاری نمازوں کا تحفہ گنبد خضرا میں پہنچے گا کہ یا رسول اللہ کے فلاں امتی نے نمازوں کی پابندی کر کے آپ کو تحفہ بھیجا ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. دوستو، اللہ والوں کے مقام ہی نرالے ہوتے ہیں. تو جو حضور کو پسند ہے نا، تو وہی گفٹ ہے نا، وہی تحفہ. وہ کیا ہے؟ اتنا پیارا گفٹ ہے. سرکار فرماتے ہیں میری آنکھاں دی ٹھنڈک، میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز بھی میری آنکھاں دی ٹھنڈک. جو حضور کو راحت پہنچانا چاہتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے. اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں. میں ایک عید پہ نا اپنے پیر صاحب کے پاس ایک دفعہ مٹھائی کا ڈبہ لے گیا. عید ملنے گیا اپنے شیخ کریم کے پاس، تو میں شوق سے مٹھائی لے گیا. چھوٹی عمر تھی، اسکول میں پڑھتا تھا. تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے قبول فرمائی، دعائیں دی. لیکن مجھے جو لفظ فرمائے نا، یہ تربیتی بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اس ڈبے وچ مٹھائی لے آن دی بجائے نا، مٹھائی نہ لے آؤں تو 2 اٹاں میرے مدرسے واسطے لے آؤں نا.
اس ڈبے میں 2 اٹاں مدرسے واسطے اتوں بند کر کے ڈبے بھی 2 اٹاں لے آਉਂਦਾ تے او مینوں زیادہ خوشی ہونی سی او مینوں چنڈیاں لائیں تو دیگاں کھڑکائیں تے نماز نہ پڑھیں دس ہے کوئی بات میں مٹھائی لے کے گیا انہاں کہ یہ نال مینوں اتنی خوشی نہیں تیرا تحفہ میں قبول کر لیا تیرا شکریہ تو ہی تے محبت کیتی پر مینوں یہ ادو خوشی بہتی ہونی سی 2 اٹاں ڈبے وچ پا کے لے آਉਂਦਾ تھا نماز پڑھیے نا میں کہ نماز پڑھی یا نہیں اسٹیج لاندا رہا میں کہ بھائی نماز پڑھی آندا نہیں دیگاں تے میری ڈیوٹی سی میں دیگاں پکواندا رہا میں کہ دیگاں دا تیرے کول کسے نہیں پوچھنا نماز دا تیرے کول پوچھا جانا اچھا نماز چھڑ کے تے نفلی کماں ول بھجے پھریے تے ساڈے امام نے سانو پتہ کی آکھیا امام احمد رضا فاضل بریلوی انہاں فرمایا جے فرض ذمے ہون تے نفل فائدہ نہیں دیندے وہ فرض پہلے نے فرض تے نماز نہ پڑھیں تے یار نہیں دیگاں پکاندا جائیں انہاں آخنا بھی جیڑی اصل شے سی وہ تو چھڑ دیتی نفل بعد وچ نے فرض یہ نفلی عبادات نے مستحبات نو مستحبات دی جگہ اتے رکھو تے فرضاں نو سجنا نماز دے بغیر گزارا نہیں اپنے گھر وچ نماز لیا اپنی ذات وچ نماز لیا یہی میلاد دا پیغام ہے یہی سرکار دے میلاد دا اج اساں اس مسجد وچ بہ کے سرکار دا میلاد منا کے یہ سکھیا ہے جے سرکار نو راضی کرنا ہے تے 5 ٹائم دا نمازی بن جا حضور نو تحفہ پیش کر برتھ ڈے منائی دیاں نے میرے اج ہی میرے پوترے دی برتھ ڈے سی انہاں کہا جی تساں شاہ پور جانا پر سی دعا کر کے جائے جے برتھ ڈے بنانی وہ ہر بندہ ہی پوچھے بے تیرے واسطے کی گفٹ لیا تیرے واسطے کی گفٹ لیا میں بھی پوچھا کی گفٹ لینا یعنی گفٹ تحفہ ہر بندے دی خواہش ہوندی او دی جدن انہوں راحت ملے وہ خوش ہوئے تو سرکار تے خوش ہوندے نے نماز نال قرۃ عینی فی الصلاۃ ایک بات میں سب کچھ کہہ گیا ایک بات میں سب کچھ کہہ گیا سمجھنا پھیلانا عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے